अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में इद्दत में निकाह केस की अपील थी, जहां की समाअत आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यहाँ दौरान समाअत जज मोहम्मद अफजल मजूका ने जो रिमार्क्स दिए वो निहायत हौसला अफजा थे। आज इस केस में, इस अपील में खावर मानिका के वकील ने दलाइल दिए और उनके दलाइल अभी मज़ीद बाकी हैं और समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। आपके सामने सारा अहवाल रखते हैं। ये समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जबकि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत को बताया कि आला अदलिया के जजेस की तौहीन पर नोटिस हो जाता है तो मातहत अदालतों के जजेस की तौहीन पर नोटिस क्यों नहीं होता। दौरान समाअत वकील खावर मानिका ने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से कौम से माफ़ी मांगी जाती तो शिकायत कुनंदा खावर मानिका भी माफ़ कर सकते हैं। इस अदालत ने देखना है कि शिकायत ताख़ीर से जानबूझकर दर्ज कराई गई या नहीं। कानून में कोई कतगन नहीं कि शिकायत कितने अरसे बाद दर्ज कराई गई है। वकील ने दरियाफ्त किया कि क्या विरासत का केस 100 साल बाद नहीं सुना जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरी तरफ से इद्दत के हवाले से बयान के वीडियो क्लिप पर दलाइल दिए गए। आज ये 1 जनवरी वाले केस निकाह को तस्लीम करते हैं, इससे पहले इनसे इनकार करते थे। खावर मानिका का क्लिप चलाया गया कि वो बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील ने अदालत में खावर मानिका का वीडियो बयान चलाने की इस्तदा कर दी, जिस पर खावर मानिका के साथ साथ उनके साहिबजादे का वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। बाद अज़ां वकील ने बताया कि इमरान खान और खावर मानिका के साहिबजादे ने 1 जनवरी के निकाह से इनकार किया था। खावर मानिका के वकील ने पीटीआई का तरदीदी ऑफिशियल लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया। इस पर जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट में जब खावर मानिका का बयान हुआ तब ये दस्तावेज पेश की गई थी, क्योंकि इस स्टेज पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर उस वक्त वो पेश की गई थी तो फिर ये काबिल कबूल होती हैं। वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि नहीं, उस वक्त नहीं पेश की गई। ट्रायल कोर्ट के सामने खावर मानिका का बयान चलाया गया मगर उनके साहिबजादे का बयान नहीं चलाया गया। जज ने मजीद दरियाफ्त किया कि आपका गवाह तो कहता है मुझे दूसरे दिन ही शादी का पता लग गया था। आप लोग तलाक को तो मानते हैं ना। आप दोनों हनफी के पैरोकार हैं, यानी आपका ताल्लुक फ़िक़्ह हनफी से है और फ़िक़्ह हनफी में 3 तलाक के बाद रुजू का हक़ ख़त्म हो जाता है। ये बहुत अहम बात की है। जज साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। वकील खावर मानिका ने कहा कि शिकायत में पता लगा कि इद्दत में निकाह किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि फ़िक़्ह के नज़रियात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फ़िक़्ह हनफिया से है और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। ये जज साहब के रिमार्क्स हैं कि फ़िक़्ह के इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए कि जजमेंट मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब है कि आपका फ़िरका कौन सा है। अदालत कहती है आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो दोनों अहले हदीस नहीं हैं। अगर अहले हदीस होते तो आपका केस अच्छा होता। जिस पर वकील ने कहा कि खावर मानिका को ये इल्म नहीं था पाकिस्तानी कानून में दौरान इद्दत निकाह जुर्म है। जज अफजल मजूका ने कहा कि मैं आपको पूरा मौका दूंगा, कल सुन लूँगा। उसके साथ ही एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। वकील शिकायत कुनंदा ने कहा कि फिर मुझे भी दलाइल के लिए 28 दिन मिलेंगे। खावर मानिका ने मज़ीद बताया कि उनके मुताबिक अगर शिकायत कुनंदा ने किसी प्रेशर में शिकायत दर्ज करवाई है
تو ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ میرے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد ضمانت ہوئی تو میں رہا ہو گیا۔ ثابت کیسے ہوا کہ میں دباؤ میں تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر گزشتہ رات ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے کچھ بول رہے تھے۔ لگتا ہے ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض کیا گیا۔ طلبی کے نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جب دوسرے فریق کی جانب سے دائرہ اختیار کو ایک بار تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گا آج کچھ حد تک دلائل مکمل کر سکوں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کر دیا اور اس کے بعد جج افضل مجوکا نے بتایا کہ گواہوں کے بیان کے بعد جرح کے دوران گواہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے یہ کہا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے کہا کہ جرح کے دوران کوئی دستاویز پروڈیوس ہوتی ہیں تو اس پر گواہ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا۔ خاور مانیکا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے دستاویزات کو لیگل ڈاکومنٹس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ویڈیو ثبوت پیش کرنے کے لیے فورینزک کنفرنٹ کرانے سمیت 21 پوائنٹ زیر غور آتے ہیں۔ میں اس کیس میں دوسری شکایت کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دوں گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنے کے فیصلے کے بعد ٹرائل 24 دن میں مکمل ہوا۔ اس پر وکیل پی ٹی آئی عمران صابر نے دریافت کیا کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جلدی ٹرائل رات کے وقت بھی ہو سکتا ہے؟ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے دستاویزات کو لیگل ڈاکومنٹس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ویڈیو ثبوت پیش کرنے کے لیے فورینزک کنفرنٹ کرانے سمیت 21 پوائنٹ زیر غور آتے ہیں۔ میں اس کیس میں دوسری شکایت کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دوں گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنے کے فیصلے کے بعد ٹرائل 24 دن میں مکمل ہوا۔ اس پر وکیل پی ٹی آئی عمران صابر نے دریافت کیا کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جلدی ٹرائل رات کے وقت بھی ہو سکتا ہے؟ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ جس وقت بھی ٹرائل کرنا چاہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو گواہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اپنے بندے تھے۔ اون چودھری سابق وزیر اعظم کے پرسنل سیکریٹری تھے اور مفتی سعید پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے رکن تھے۔ وکیل نے بتایا کہ آج اتنے کافی ہیں، میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا۔ کل دلائل مکمل کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے لوں گا۔ میں کل عدت اور کچھ ججمنٹس پر دلائل دوں گا۔ اس پر وکیل پی ٹی آئی عثمان ریاض گل نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ اپنے پوائنٹس بتا دیں، ہم اس پر الجواب آج دے دیتے ہیں۔ یہ کل دلائل مکمل کر لیں گے۔ کیس کی پرازیکیوشن کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ دستاویزات زبانی طور پر ثابت کر سکیں۔ تو یہ تو تھا جی عدت میں نکاح کیس سے متعلق سماعت جو ہوئی۔ اب یہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صنم جاوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے۔ وہ ان کی ایک کیس میں ضمانت ہوئی جس میں وہ بند تھیں، اس میں جج صاحب نے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ تفتیشی افسر کے پاس درخواست گزار کو یعنی صنم جاوید کو مقدمے میں نامزد کرنے کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ درخواست گزار کو گجرانوالہ کے مقدمے میں بدنیتی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ تفتیشی افسران کی جانب سے درخواست گزار کو بار بار ایک ہی نوعیت کے مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ فیصلہ: درخواست گزار کو رہائی کے بعد بار بار گرفتار کرنے کا مقصد عدالتی نظام کو شکست دینا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے جیل میں ہونے کے باوجود درخواست گزار کے نظربندی کے احکامات جاری کیے۔ اس میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنرز کے کردار سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں مگر عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ عدالت امید کرتی ہے کہ ڈپٹی کمشنرز آئندہ عدالتی احکامات پر عمل کریں گے اور ان کی تضحیک نہیں کریں گے۔
تو یہ تو تھا جی یہ صنم جاوید کے آرڈر کے متعلق، اور اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا نوٹ کیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، یہ دونوں ان کا نوٹ ہے، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل نے یہ نوٹ تحریر کیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن کسی پارٹی امیدوار کو آزاد قرار نہیں دے سکتا، مخصوص نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدواروں کو تحریک انصاف کا رکن ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ ان کا فیصلہ تھا، اور اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو نون لیگ سے سیٹیں واپس لی گئی ہیں سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق، تو اس میں نون لیگ کے کون کون سی ایم این ایز اب فارغ ہو جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 14 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ نون لیگ کی تمکین اختر نیازی، سائرہ افضل تارڑ، ہما اختر چغتائی، مہجبین عباسی، گلناز شہزادی کی نشستیں ختم۔ شمائلہ رانا، شازیہ فرید، آمنہ بطول، رابعہ نسیم فاروقی، صوبیہ شاہد، غزالہ انجم، شہلہ بانو اور شاہین کی نشستیں ختم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی اقلیتی رکن نیلم کی نشست بھی ختم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 5 مخصوص نشستیں ختم ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کی عاصمہ ارباب عالمگیر، نعیمہ کنول، سمینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ اور رمیش کمار کی نشستیں ختم۔ جمعیت علماء اسلام کی قومی اسمبلی میں 3 مخصوص نشستیں ختم ہو گئیں۔ جے یو آئی کی نعیمہ کشور، صدف احسان اور جیمز اقبال کی نشستیں ختم ہو گئیں۔ یہ سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سے واپس تحریک انصاف کو مل گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔